جی ہے چند سانسیں یا نبی تشریف لے آؤ کہ رستا تک رہی ہے آپ کا بیمار کی چوکھٹ۔ انداز بیاں میرا بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ یقیناً آج کے دن اس پروگرام کا اہتمام یہ ایک چیلنج ہے حالات حاضرہ کے لیے، یہ ایک چیلنج ہے ان فکروں کے لیے جو لوگ اپنے کسی بھی خوشی کے موقع پر شادی بیاہ، ناچ گانے، کودنے پھاندنے کی محفلیں منعقد کرتے ہیں۔ کئی طرح سے جوانوں کو ورغلایا جاتا ہے، کوئی کہتا ہے یار ڈی جے کر لے، وہ کہتا ہے انتظام نہیں، فالتو کا پیسہ جائے گا، تو چار کان میں آ کے کہتے ہیں پیسہ ہم دے دیں گے مگر تو ناچنے کی محفل سجا لے۔ کوئی کہتا ہے یہ میری طرف سے کر دے، تو میری شادی میں کرنا یا مت کرنا لیکن یہ کام میری طرف سے کر لے۔ یہ اس طرح کے مشورے لوگ دیتے ہیں، لیکن میں سلام کرتا ہوں ان لوگوں کو جو ایسے غلط مشوروں کے باوجود اپنے دوستوں کو، احباب کو سیدھا جواب یہ دیتے ہیں کہ یار یہ ناچنا کودنا 4 دن کے لیے ہے، ایک دن مر جانا ہے، قبر میں جانا ہے، مصطفیٰ کو منہ دکھانا ہے۔ ذرا سچ بتاؤ، ہم نے اکثر جگہوں پہ دیکھا لوگ شادی بیاہ میں ناچ گانے کرتے ہیں، پوچھا جائے کیوں کیا تو ابا کہہ دیتا مجھے پتہ ہی نہیں، للہ کو پتا ہوگا، بیٹے کو پتا ہوگا، باپ بیٹے پہ ٹال دیتا، بیٹے سے جا کے کہو بھائی تو نے یہ کیوں کر دیا، کیا مسلمان نہیں ہے تو وہ کہتا نہیں میں تو بالکل ارادہ نہیں تھا، بس میں دوستوں کے آگے مجبور ہو گیا۔ اور میں تم سے صرف ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، یہ دنیا وفادار ہے یا مدینے والا مصطفیٰ وفادار ہے؟ ذرا سچے دل سے بتاؤ کس کی یاری سچی ہے؟ یہ 4 دن کی یاریاں سچی ہیں یا قیامت کی صبح تک جو یاری کام آئے وہ سچی یاری ہے؟ ہم نے دنیا کے یاروں کے لیے مصطفیٰ کو ناراض کر دیا، ہم نے اپنی شادی بیاہ کے موقع پر جو یقیناً عطا ہے میرے مصطفیٰ کی، سنت ہے میرے مصطفیٰ کی، کرم ہے میرے خدا کا، ہمیں تو راضی رب کو کرنا چاہیے تھا صاحب، لیکن ہم نے شیطان کو راضی کرنے کی کوششیں ٹھانی، اور ان کے لیے تم مصطفیٰ کو ناراض کر رہے ہو۔ کبھی ان کی حقیقت کو تم نے جانا نہیں ہے، جن یاروں کے کہنے پہ آ کر کے تم رب کو ناراض کر رہے ہو، کبھی ان یاروں کی سچائی کو نہیں جانا۔ اور یاروں کو ذرا دیکھو تو صحیح، اگر تو 4 دن چوراہے پہ نہ آئے تو کہتے تیرے بغیر دل نہیں لگتا، اگر چائے کی دکان پہ تجھ سے ملاقات نہ ہو تو کہتے تیرے بغیر اچھا نہیں لگتا ہے۔ لیکن ذرا سچ تو بتا، یہ یار تیرے جو تیرے بغیر ایک دن کھڑے نہیں ہو سکتے، جو تیرے بغیر ایک وقت نہیں گزار سکتے، لیکن سوچ تو صحیح ان کی یاری کتنی دیر کی ہے۔ جس دن موت ایک جھٹکا دے گی اور سانسیں تھم جائے گی، کلیجے سکڑ جائیں گے، اس دن مجھے بتانا تیرا یار کتنے تیرے کام آنے والا ہے۔ جو تیرے گلے میں ہاتھ ڈال کے کھڑا ہوتا تھا، روح نکلنے کے بعد تجھے ہاتھ لگانے تیار نہیں ہے۔ جو تیرے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، آج تجھے نہلانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب کہا جاتا ہے کپڑے اتروا دو، کہتا نہیں مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اور یار تو کس سے ڈرا ہے؟ یہ وہی تو ہے جس کے بغیر تیری رات نہیں گزرتی تھی، یہ وہی تو ہے جس کے بغیر تیرا دن نہیں گزرتا تھا۔ اور صاحب یہ تمہارے یار ہیں جو دم ٹوٹنے کے بعد تمہیں کفن کا ہاتھ لگانے کو تیار نہیں ہے، غسل دینے کو تیار نہیں ہے، پانی بھی تیار ہے، بندہ بھی لیتا ہوا ہے، نہلانے والے کا انتظار ہو رہا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کبھی ان لوگوں کو آواز دیا کرو، اور تو تو صبح شام ساتھ رہا کرتا تھا، آج آ کے غسل دے دے۔ کہتے گا یار زندگی بھر کا ساتھ تھا، جب سانس ٹوٹی تو ساتھ چھوٹ گیا ہے، اب ہاتھ لگاتے ڈر لگ رہا ہے۔ اور یار یہ تیرے وہ یار ہیں جن کے لیے تو نے رب کو ناراض کیا ہے، یہ تیرے وہ دوست ہیں جن کے لیے تو نے مصطفیٰ سے رشتہ توڑ دیا ہے، جو تیرے مرنے کے بعد تجھ سے ناتا توڑ چکے ہیں۔ تجھے نہلانے کے لیے کرائے پہ آدمی لایا جا رہا ہے، کفن سینے والا اور ہے، تجھے کفن پہنانے والا اور ہے، آج تیرا کوئی یار ہاتھ لگانے تیار نہیں ہے۔ ان سے دل لگایا تو نے جنہوں نے تجھے کفن پہنا کر کے قبرستان کی طرف لے کر کے گئے، تو تم نے دیکھا ہوگا اتارنے کے لیے قبر میں بندہ تیار نہیں
نہیں ہوتا ہے. اگر کہو چچا اترو کہتا نہیں بھائی ڈر لگ رہا ہے. اگر کسی قریبی کو بلاؤ تو کہتا ڈر لگ رہا ہے. اور یار ان کے لیے ہم نے مصطفیٰ اور رسول کو راضی کیا ہے, ہم نے خدا کو ان کے لیے ناراض کیا ہے جو ہماری قبر میں ہمیں اتارنے تک تیار نہ کی ہے. صاحب یہ ان کی یاریاں ہے. جب قبر میں تمہیں اتار دیا جائے گا, تختے لگائے جائیں گے, مٹی ڈالنے کی باری آئے گی, لوگ مٹھی بھر مٹی ڈالیں گے, اور ڈالنے کے بعد تیرے 4 یار وہیں کھڑے ہوں گے. کوئی کہے گا یہ سوراخ بھی بند کر دو, کوئی کہے گا یہ سوراخ بھی بند کر دو, کوئی کہے گا ہوا نہیں جانی چاہیے, کوئی کہے گا پانی نہیں جانا چاہیے. ہر طرف سے راستہ بند کیا جا رہا ہے, اور جن کی یاری پہ اتراتا رہا آج یہ منہ موڑ کے جا رہے ہیں. تو سچ بتا, تو نے رشتہ مصطفیٰ سے توڑ لیا ہے, اب قبر کا اندھیرا ہے. یاروں نے ساتھ چھوڑا, اپنوں نے رشتہ توڑا, سب منہ موڑ کے چلے گئے. قبر کا اندھیرا ہے, اور اندھیرا اتنا ہے کہ ہاتھ کو ہاتھ نظر نہیں آ رہا ہے, آنکھوں کو کفن کی سفیدی نظر نہیں آ رہی ہے. اتنے اندھیرے میں تجھے کون یار بچانے آئے گا, کون سا دوست بچانے آئے گا؟ اور خدا کی قسم لوگوں, یہ دنیا والے بچانے نہیں آئیں گے. اگر قبر میں بچانے آئے گا تو صرف مدینے والا آمینہ کا لال بچانے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت عمدہ خطاب چھوڑ دی, مشن بریلی والا اپناؤ, زبان بھی یہی ہو, حال بھی یہی ہو. انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. عقیدہ بھی درست کرو, حالات بھی درست کرو, اللہ سلامت رکھے. او بھائی جس نے اس محفل کا انعقاد کیا, خدا کرے تیری نسلیں آباد ہوں, اور اللہ اس نسل میں ہر پیدا ہونے والے بچے کو مصطفیٰ کا سچا عشق عطا فرمائے. ہمیں میں کتنے لوگ ایسے ہیں صبح کو جا کر کے مولویوں کو نمبر دیں گے کہ فلاں آیا تھا اس نے ایسی تقریر کی, وہ آیا تھا اس نے ایسا پڑھا. او بھائی یہاں امتحان کے لیے نہ بیٹھو, یہاں مونڈ بنانے مت آیا کرو, یہاں پہ آنا ہے تو تقدیر بنانے آیا کرو. یہ مصطفیٰ کے ذکر کی محفل ہے. اور یار یہ عاشقی ہے ہماری, نہ چہرے سے مصطفیٰ والے, نہ کپڑوں سے مصطفیٰ والے, اور نعرے ہمارے اونچے اونچے ہیں. نعرہ لگاؤ, بے شک ہماری پہچان ہے نعرہ, لیکن نعرہ مزہ تب دے گا جب تیری زبان پہ مصطفیٰ کا نام ہو اور چہرے پہ مصطفیٰ کا نور ہونا چاہیے, تب نعروں میں مزے ہیں. آج بھی کوئی عاشقی ہے, بندہ کہتا گورنمنٹ خلاف ہے, کوئی کہتا پولیس والے پکڑ کے لے جائیں گے. اگر دین کو اس طرح سے عمل کیا گیا تو جینا مشکل ہو جائے گا بھارت میں. تیری اوقات کیا ہے, اور خود کیا ہے تو, آج تجھے ایک عاشق کی کہانی سناؤں, مصطفیٰ کے دیوانے کی ایک بات بتاؤں. کبھی سچ کا دامن مت چھوڑنا, کبھی حق کو مت چھوڑنا, جان جائے تو جائے, لیکن کبھی باطل کے آگے گردن نہیں جھکانی, کبھی نہیں جھکانی ہے باطل کے آگے گردن. ایک عاشق کی کہانی سناؤں. آج بندہ کہتا کہ نہیں جی ابھی میں تو آپ لوگوں کی ہمت کو داد دے رہا ہوں, بارش میں بیٹھے, کہیں اور کا جلسہ ہوتا گھر بھاگ گئے ہوتے. کہتا یار بخار آ جائے گا, تھوڑی دیر بیٹھ گئے تو جاڑا لگ جائے گا, کرونا والے پکڑ کے لے جائیں گے, بھاگ جاتے چھوڑ کر کے. اور یار کس کی محفل چھوڑ کے جا رہا ہے؟ خدا کی قسم اگر وہ نہ ہوتے تو تیری میری سانسیں تک نہ ہوتی, سانسیں بھی نہیں ہوتی, دھڑکنے سے مطلب ہی کیا ہے, تیرا میرا وجود نہ ہوتا. ان کی محفل میں بیٹھے ہو یار, پھر عقیدہ بھی رکھو نا. میں نے پہلے کہہ دیا, انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. ایک بچہ پیدا ہوا, اور وہ بچہ حضرت ابو بکر صدیق کا نواسا ہے. نام حضرت عبداللہ ابن زبیر ہے. حضرت ابو بکر صدیق کی شہزادی حضرت اسماء بنت ابو بکر بیٹے کو اٹھا کے گود میں لائیں, محبوب کی گود میں ڈال دیا. سوچو جسے پیدا ہونے کے بعد نبیوں کے امام کی گود ملی ہو وہ کتنی شان والا ہوگا. آج ہمیں تمہیں جوانوں اگر مدینہ دکھائی خواب میں دے جائے,
تو پوری زندگی اس خواب کا ناز کرتے ہیں کہ ہم نے ایک رات مدینہ دیکھا تھا. اور پھر سوچو وہ کتنے نصیبوں والے ہوں گے جنہیں گود مصطفیٰ کی ملی ہو. میرے نبی کی گود میں لا کے شہزادے کو ڈالا حضرت اسماء نے. حضور نے اپنا لعاب دہن لیا, حضرت عبداللہ ابن زبیر کے منہ میں ڈال دیا. جب منہ میں ڈالا نا لعاب, پھر دیکھو برکتیں جسم میں اتری. اور تاریخ گواہ ہے, عمر شریف آپ کی 90 برس ہوئی. کتنی؟ 90. بولو, اگر ایسے بولو گے تو پھر کیسے کام چلے گا؟ کتنی؟ ہاں اردو سمجھتے ہیں نا ادھر کے لوگ بھی. تو 90 سال عمر شریف ہوئی. ایک روایت کے مطابق 70 سال ہوئی. تو 70 سے 90 کے بیچ میں آپ کی عمر ہوئی. اور آپ کی والدہ کی عمر شریف 110 سال تھی. کتنی؟ 110 سال. کربلا میں خاندان نبوت شہید ہوا. اہل بیت اطہار کی شہادت کے بعد جب یزید کا ظلم بڑھا اور اس نے زبردستی لوگوں کی بیعتیں لینا شروع کی, تو اس کی ایک جماعت بیعت قبول کرانے کے لیے حضرت عبداللہ ابن زبیر کی چوکھٹ تک آئی. آپ نے مقابلہ کیا, تلوار چلائی. صبح سے شام ہو گئی, تلوار چلاتے چلاتے صبح سے شام ہو گئی. جب فوجیوں نے یہ دیکھا کہ یہ 78 70 80 90 سال کا بوڑھا, صبح سے شام ہو گئی, تھکا دیا اس نے, کتنے فوجی مار دیے, آخر اس پہ کیسے کنٹرول کیا جائے؟ تو کہنے لگے سنو, آپ کے لیے آفر ہے. کون سا؟ کہ آپ بیعت قبول کر لو, گورنری ملے گی, اتنا انعام ملے گا, اتنی دولت ملے گی. آج بندہ چائے پہ بک جاتا ہے, کسی نے بیٹھک میں بیٹھا کے سگریٹ پہ لا دی. یہ اوقات آدمی کی ایک سگریٹ پہ بک جاتا ہے. اور وہ غلام مصطفیٰ تھے, گورنری مل رہی ہے لیکن تلوار نہیں تھمی. کا سوچ لو, اگر تمہارا دماغ کام نہ کرتا ہو ماں سے مشورہ کر لو. جیسی بات اتنی مخالفین نے کہی, تلوار روکی, ماں کے پاس چلے گئے, ماں کی خدمت میں جا کے بیٹھے. ماں کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو چکی تھی, گردن جھکائی بیٹھ گئے. ماں کہا جی بیٹا. کہا صبح سے شام ہو گئی لڑتے لڑتے, ابھی تک تیرا بیٹا تھکا نہیں ہے. کہا بیٹے پھر کیوں آیا ہے؟ کہا ماں ان لوگوں نے یہ کہا ہے اگر بیعت قبول کر لی جائے تو گورنری دیں گے. ماں بتا تو سکی, بیعت پیاری ہے یا شہادت پیاری ہے؟ جیسے اتنی بات ماں نے سنی تھی نا, آج کی ماں کہتی بیٹے باہر مت نکلنا, لڑائی ہو رہی ہے, کوئی پتھر نہ لگ جائے, کوئی لکڑی نہ لگ جائے, کہیں تیرے چوٹ نہ آ جائے. وہ ماں کتنی شان والی ماں تھی. ماں نے بیٹے کی زبان پہ اتنا جملہ آتے دیکھا نا, فوراً ماں کے بڑھاپے میں تیور بدل گئے. بڑھاپے کی ساری طاقت اکٹھا کی ہے حضرت اسماء بنت ابو بکر نے, اور اس کے بعد کہا تھا اگر تیری نظر میں یہ بات ہے کہ تو ان کی بیعت قبول کر کے سرداری چاہتا ہے, فرماتی جا کبھی اپنا چہرہ میرے سامنے مت لانا. اگر مجھ سے پیار کرتا ہے تو گردن کٹا دینا, ایمان کا سودا نہیں کرتا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت فیضان تاج الشریعہ کانفرنس. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ہاں جوانو, رشتہ مصطفیٰ سے مضبوط کرو. ماں نے اتنی بات کہی بیٹے پھر مجھ سے رشتہ مت رکھنا, میں تجھے معاف نہیں کروں گی. اٹھے گئے اور اٹھنے کے بعد گئے اپنے گھر کے اندر گئے, زرہ پہنی جا کر کے. زرہ یہ لوہے کا وہ کوچ ہوتا ہے جو سینے کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے, سینہ بند ہوتا ہے. آئے پہن کے, پہننے کے بعد ماں کو سلام کیا. ماں نے کہا بیٹے کیا ارادہ ہے؟ کہنے لگے ماں اجازت دے, دشمنوں کے مقابلے میں جا رہا ہوں. جیسی ماں نے اتنا سنا بازو پھیلا دیے. ہاں ساقی, ماں نے جب بازو پھیلائے ہیں, حضرت عبداللہ ابن زبیر آگے بڑھے. ماں کے سینے سے سینہ جب ٹکرایا ہے, ماں کے جسم پر جب زرہ کا احساس ہوا, ماں نے کہا بیٹے بتا تو سہی تیرے بدن پہ کیا چیز ہے جو میرے بدن میں چبھی ہے؟ کہتے ماں میں نے زرہ پہن رکھی ہے. بیٹے کس لیے پہنی ہے؟ کہا ماں میں نے اس لیے پہنی ہے. سنا کہ جب انہوں نے کربلا میں نبی کے نواسوں کو شہید کیا تھا تو ان کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے تھے, ان کی لاش کی بے حرمتی کی تھی. کہتے ماں مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں میری شہادت کے بعد یہ میری لاش میں گھوڑے نہ دوڑائے تو
माँ का जवाब सुनना जवानो, और अपनी औलाद की ऐसी परवरिश करो माँ हो जैसी परवरिश हजरत अस्मा ने की है। कहती है लखते जिगर तूने कवच क्यों पहना है, सिरा क्यों पहनी है? कहा माँ ताकि मेरी लाश पे घोड़े दौड़े तो मेरी लाश की बेहुरमती ना हो। माँ ने बेटे का बाजू पकड़ा और पकड़ के कहा था बेटे जब बकरी हलाल होती है तो उसे इससे मतलब नहीं होता है कि कसाई लिटा के खाल उतारेगा या लटका के खाल उतारेगा, उसका मकसद कुर्बान होना है। कहा था बेटे अगर नबी के नवासे पर, नबी के नवासे के जिस्म पर घोड़े दौड़ सकते हैं तो तेरा जिस्म उनसे ज्यादा तो मोहतरम लगी है कि तेरे जिस्म की हिफाजत की जाए। कहा जा बेटे सिरा उतार दे, गर्दन कटा दे, जिसमें खुदा राजी है उसमें तेरी माँ भी राजी है। दुनिया भोंकती रही, कोई कहता था ये काजी उल कुज़ात बनने के लायक नहीं, किसी ने कहा काबिल नहीं, और अपनी औकात ना जानी भोंकने वालों ने, किसी ने कहा इनको दिखाई नहीं देता है इसलिए काजी उल कुज़ात की एक शर्त नहीं पाई जाती, जिसको नजर नहीं आता वो पाकी कैसे हासिल कर सकता है? अकल के अंधो, अल्लाह वाले इन आंखों से नहीं इन आंखों से देखा करते हैं, इन आंखों से देखा करते हैं। और खुदा की कसम मेरा मुर्शिद सैयदी सरकार ताजुश शरिया अल्लामा अख्तर रज़ा खान अलैहिमुर रहमत व रिज़वान, मुझे फख्र है अपनी जिंदगी पे मैंने कुछ सबक बुखारी शरीफ के अपने मुर्शिद सरकार ताजुश शरिया से भी पढ़े हैं। जनाज़े उन लम्हों पर जो मैंने उस खुदा दोस्त शख्सियत की बारगाह में गुजारे हैं, हमने उनकी जिंदगी को करीब से देखा है। उनकी गलियों में आने वाला कोई भी जरूरत लेके आता था, खुदा की कसम मुरादें हासिल करके जाया करता था। फर्क है आज के चालू पीरों में और उस वक्त के कुतुब में। सबसे बड़ा बेनियाज पीरों में, दुनिया से बेनियाज पीर अगर कोई था तो वो मेरा मुर्शिद था, जिसने कभी जेब की फिक्र न की, मुसाफे की फिक्र न की। हम देखते थे लोग आते थे हजरत मुसाफा करना, मुसाफा कर लिया, खड़े हो गए, फिर खुद फरमाते थे लोग गए कि नहीं, कि हजरत अभी नहीं गए। फरमाते थे जाओ अपने बच्चों के लिए रोजी रोटी तलाश करो। कभी कभी गुस्सा आता तो फरमाते ये कोई कश्मीर की वादी है जो यहाँ तुम आके तमाशा देख रहे हो? फरमाते थे जाओ तुम भी अपना काम करो, मुझे भी अपना काम करने दो। उनकी सारी जिंदगी नबी की अजमत पे पहरा देते गुजर गई। और सुलह कुल्लियत का अगर किसी ने दांत तोड़े हैं तो सिर्फ अख्तर रजा खां फाजिल बरेलवी की जात है। हाँ, मगर आज मैं अपने मुर्शिद के ताल्लुक से भेजा, बहुत ज़्यादा देर तक मैं वक्त दरकार करता हूँ इस मामले में अगर उनके ताल्लुक से बात की जाए, बड़े वक्त की ज़रूरत है। लेकिन मैं बस कुछ देर, मौसम भी ऐसा है, तुमसे कुछ दिल की बातें करके गुजर जाना चाहता हूँ। सारी ज़िंदगी मेरे मुर्शिद ने अपनी परवाह नहीं की, सारी ज़िंदगी नबी की अजमत पे पहरे दिए, और ये भी परवाह नहीं कि लोग मुझे क्या कहेंगे, कोई मेरी बैत तोड़ेगा, कोई मुझसे दूर होगा, नहीं। उनका तो एक ही उसूल था कि जो मुस्तफ़ा का नहीं है वो बरेली के अख्तर रज़ा का भी नहीं है। हाँ, तो यही हमारी जिंदगी का एक मयार होना चाहिए। हजरत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर को फांसी दी गई। जब घर से चले हजरत अस्मा बिनत अबू बकर ने कहा लगते जिगर जी बेटे जा तो रहा है, एक वादा माँ से भी करके जा। माँ कौन सा वादा? कहा बेटे जब तेरी लाश मेरे सामने आए तो कोई जख्म तेरी कमर पे नहीं होना चाहिए, हर जख्म तेरे सीने पे हो, ताकि तेरी माँ फख्र से सर उठा के कह सके मैंने किसी बुज़दिल को जन्म नहीं दिया, मैंने एक बहादुर बेटे को जन्म दिया है। तीर बरसाए गए, हजरत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर शहीद हुए, लटका दिया गया। 3 दिन के बाद माँ से एक खातून ने जाके कहा कि तुम्हें कुछ पता भी है? कहा क्या बात है? कहा तुम्हारे बेटे को शहीद कर दिया गया। फरमाती मेहरबानी कर मुझे मेरे बेटे के पास ले चल। उस औरत का हाथ का सहारा लेकर के वहां पहुंची जहां पे हजरत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर की लाश लटकी हुई थी, और जाके कहती हैं जरा बता
میرے بیٹے کی کمر پہ تو کوئی زخم نہیں ہے، زخم اس کے سینے پہ ہیں کہ پیٹھ پر ہیں؟ خاتون نے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا ماں میں تجھ سے بیان کروں تو صبر کا دامن نہ چھوڑنا۔ فرماتی بتا کیا کہنا چاہتی ہے؟ کہا تیرے سینے میں، تیرے بیٹے کے سینے میں اتنے تیر لگے ہیں کہ پتہ نہیں چل رہا ہے کہ زخم کہاں ہے، خون کہاں ہے، پورا سینہ تیروں سے چھلنی ہے۔ اتنی بات کہہ کے خاتون نے کہا اے خاتون صبر کا پیمانہ چھلکنے نہ پائے، صبر کا دامن مت چھوڑ دینا۔ جیسی اتنی بات اس خاتون نے حضرت اسماء بنت ابو بکر سے کہی تھی، آپ نے ہاتھ جھٹکا اور کہا چھوڑ، کس سے بات کر رہی ہے؟ اگر میرے بیٹے کے جسم پر ایک بھی تیر کمر پہ ہوتا تو میں شاید رو دیتی، لیکن سینے پہ سارے زخم ہے، رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ رب کی بارگاہ میں سجدہ کر کے اس کو راضی کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ مجھے جگہ بتا دے، صاف جگہ کہاں ہے؟ کہا کرو گی کہا سجدہ کرنا ہے۔ خاتون کہتی ہے جب آپ نے سجدے میں سر رکھا تو کوئی آہ نہ کی تھی، روئی نہ تھی، بلکہ کہا تھا یا اللہ تیرا شکر ہے ایسا بیٹا دیا ہے جس نے باطل کے آگے سر نہ جھکایا بلکہ تیری قوت و طاقت کے آگے سر جھکایا۔ یہ تھے جوان اور یہ تھے عاشق تیرے مصطفیٰ کے۔